حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات قرآن مجید کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سبق آموز اور جذباتی واقعہ ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اس واقعے کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رات ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میرے والد، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک غیر معمولی خواب تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس خواب میں کچھ خاص نشانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کریں گے کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے زیادہ لاڈلے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دراصل ان سے حسد کرنے لگے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اور توجہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی طرف زیادہ تھی۔ حسد کی بنا پر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں دور چھوڑ آئیں تاکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت میں ان کے حصے دار نہ رہیں۔ ایک دن بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ سیر کے لیے لے جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شروع میں اس بات پر اعتراض تھا، مگر بھائیوں نے انہیں یقین دلایا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل میں خوف محسوس کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور ایک کنویں میں ڈال دیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی قافلہ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچ دے گا۔ پھر انہوں نے گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور ثبوت کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلودہ قمیص پیش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا مگر اللہ کی رضا پر صبر کیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ دیا گیا۔ ایک قافلہ گزرتا ہے اور ان کے افراد حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر لے جاتے ہیں۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر بیچ دیا جاتا ہے اور مصر کے بادشاہ کے ایک عزیز کے گھر میں انہیں خرید لیا جاتا ہے۔ وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور اخلاق سے متاثر ہوتا ہے اور انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی میں خوبصورت اور نیک تھے اور ان کی خوبصورتی کا چرچا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی، جنہیں قرآن مجید میں زلیخا کے نام سے یاد کیا گیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر انہیں بہکانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی مدد سے اس فتنے سے بچ جاتے ہیں۔ زلیخا کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی سال گزارے لیکن اللہ نے انہیں وہاں بھی حکمت اور علم عطا کیا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی اور ان کی تعبیر بالکل درست ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذہانت اور اللہ کے عطا کردہ علم کا ایک اور ثبوت تھا۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے یہ خواب اپنے درباریوں کے سامنے پیش کیا لیکن کوئی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب بادشاہ کے دربار میں موجود ایک شخص جس نے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر سنی تھی، اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے بلایا گیا اور انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ 7 سال تک خوب فصل ہوگی اور خوشحالی کا دور ہوگا، جبکہ 7 دبلی گائیں اور 7 خشک بالیاں یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد 7 سال تک قحط سالی ہوگی اور زمین بنجر ہو جائے گی۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے انہیں اپنے امور سلطنت میں اہم عہدہ دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین کا نگران مقرر کر دیا گیا اور انہوں نے قحط کے وقت کے لیے انتظامات کیے۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اناج لینے مصر آئے۔ ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی لیکن وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنے خاندان کو دوبارہ ملانے کی کوشش کی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھائیوں پر ظاہر کر دیا اور انہیں بتایا کہ میں وہی ان کا بھائی یوسف ہوں۔ ان کے بھائی اپنے عمل پر شرمندہ ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا
اور ان کا پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بالآخر پورا ہو گیا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بھائی اور پورا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب حقیقت بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پر اعتماد کی اعلیٰ مثال ملتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ایسے اسلامی واقعات والی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔